السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور مجھے اس قدر خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں نے قرآن جرنلنگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ سٹارٹ کی تھی ویڈیوز بنانی، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑا بہت مقصد پورا ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے اس پیپر پیک کا بھی پوچھا جو میں نے اپنی ایک لاسٹ ویڈیو میں یوز کیا تھا، تو انشاءاللہ آپ کو میرے پیج سے مل جائے گا، اور آج کی ویڈیو میں میں جو سٹیکرز یوز کروں گی وہ بھی آپ کو میرے پیج سے مل جائیں گے اگر آپ لینا چاہیں تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی تفسیر، جو کہ ہم نے کرنی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کی۔ جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم ہدایت کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ منافق جو ہیں وہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں، ان کی چالیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی 13 آیات میں صرف اور صرف منافقوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوری سورت یعنی سورۃ المنافقون اس پہ ان پر بیس کرتی ہے، اور سورۃ التوبہ میں بھی منافقین کی سازشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امام ابوبکر جساس جو ہیں وہ مفسر قرآن تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ نفاق جو ہے وہ نافع الیربوع سے نکلا ہے، یعنی جنگلی چوہے کا بل۔ جنگلی چوہے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا جو بل ہوتا ہے اس کے 4 سوراخ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکاری کو دھوکہ دے دیتا ہے، یعنی وہ ایک بل سے اندر جاتا ہے اور جب شکاری اس کو کھودنے لگتا ہے تو وہ دوسرے بل سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے شکاری کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہی حال جو ہے وہ منافق کا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو ایمان اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، لیکن اس کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم منافقوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں بھی کئی اقسام ہیں۔ میں 3 اقسام کا ذکر کروں گی۔ پہلی قسم وہ ہے جو اپنے ایمان کو تو ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں یا ان کے باطن میں کفر بھرا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا منافق وہ ہے جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے جو منافق ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان کا نفاق شدید ہوتا ہے، اور بہت ہی فاسد ہوتا ہے ان کا اعتقاد، یعنی ان میں ایمان ہوتا ہی نہیں۔ اور تیسری قسم کا منافق وہ ہے جو اخلاقی اور عملی طور پر منافق ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایمان تو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ آخرت کو ترجیح دینے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہ ایسے لوگ دھوکے باز ہیں، یہ اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سازشیں کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے یا اہل ایمان کو دھوکہ دے دیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہر جنگ میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دل جو ہے وہ کفر سے بھرپور ہے، اور ایمان جو ہے وہ ان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری شک کی بیماری ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ ایمان کے بارے میں، اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے یہ دل میں اپنے کفر کو رکھتے ہیں، اور ایمان جو ہے ان کے صرف زبانوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم عام روٹین میں دیکھیں تو اگر کوئی ایسی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی سچے دل سے اصلاح اپنی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، لیکن یہ جو منافق ہیں وہ کیونکہ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے اور وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں اور اسلام سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تو وہاں پر کافروں کی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن یہاں پر ہے دردناک عذاب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کافر جو ہے وہ تو ازلی اور ابدی طور پر ہی ایمان سے محروم ہے، اس نے تو کبھی ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں، لیکن
لیکن جو منافق ہیں وہ اپنی زبان سے ایمان کا مزہ چکھ چکے ہیں، دل سے نہیں مانتے تو وہ الگ بات ہے، اس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ جب آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا اور ان کو اس بات کا زیادہ دکھ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک ایبیلٹی موجود تھی کہ ہم تھوڑا بہت ایمان کو جانتے تھے، اگر ہم اس وقت دل سے ایمان کو مان لیتے تو آج ہمیں یہ سزا نہ ملتی، اور جس قدر احساس زیادہ ہوگا اسی قدر جو ہے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں فساد اور اصلاح دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح سے حق اور باطل کسی ایک شخص میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح فساد اور اصلاح بھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ فساد کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں میں لڑائی بھڑکانے میں اور فتنہ برپا کرنے میں یا کافروں سے دوستی کرنے میں، وہ یہ سب کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اگر وہ اصلاح کرنے والے ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور لوگوں میں اسلام کے بارے میں معلومات پھیلاتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، وہ بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات غلط کر رہے ہیں، یعنی وہ اسلام کے بغض میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آگے کی آیات کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اور منافقین کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے اندر نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے اندر ہوں تو ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم ان سے بچ سکیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی آیات کی تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کسی بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔